نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویک کے چن شرماوے، بجلی ڈر دی ماری لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، جے چاوے سونا سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے، جے رکھے ہتھ پھلا وچ تے پھلا تو بھی ود جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے اور نظر نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے اور نظر نہ آوے۔ تو اب میں تقریر کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا مدثر رضوی صاحب آئیں اور اپنے بیانات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ کے بیان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، آمنت بالله صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے، سبحان اللہ۔ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے، تیرا نام مٹانے والا، کیسے سمجھیں کہ
صورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے اب کاش طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا کاش طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا لوٹ آ میرے شہر سے جانے والوں لوٹ آ میرے شہر سے جانے والوں کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے جو تیرا نام اٹھانے معزز و محتشم علماء احتشام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں آج کی یہ خوبصورت محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے منعقد کی گئی اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا ذکر کرنا سننا اور آج کی اس محفل کا اہتمام کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرمائے آمین دوستان محترم اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے آپ غور کریں کہ بندہ مومن پر اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے ہمیں انسان بنایا اور پھر آپ غور کریں اس رب نے ہمیں انسان ہی نہیں بنایا بلکہ ہمیں مسلمان بنایا اور پھر مسلمان ہی نہیں بنایا بلکہ اس رب نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جو نبی سارے نبیوں کا امام نبی سارے نبیوں کا سردار نبی اور جس نبی کا امتی بننے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ باری تعالیٰ ہم سے سب کچھ لے لے مگر اس آخری نبی کا امتی بنا دے تو ہم پہ اللہ کا کتنا کرم ہے کتنا احسان ہے اور پھر اللہ کی نعمتوں کی اگر
آپ نے قدر پوچھنی ہے تو اپنے بزرگوں سے پوچھیں، اپنے اسلاف سے پوچھیں کہ اللہ کی نعمتوں کا مقام کیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آپ ایک دن بازار میں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک جگہ بیٹھ کے نا رونا شروع کر دیا۔ اب کسی نے پوچھا کہ اے بایزید، ہم نے ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، ساری زندگی ہم نے آپ کی خدمت کرتے ہوئے گزاری ہے، لیکن آج تک ہم نے آپ کو روتے نہیں دیکھا، آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے آگے سے رو کر کہا کہ آج میں روتا نہ تو اور کیا کرتا۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے آج ایک کتے نے سوال کر دیا تھا کہ اے بایزید تیری کون سی نیکی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا کون سا گناہ تھا کہ اللہ نے مجھے جانور بنا دیا۔ کہتے میں اسی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ مالک تیرا ہم پہ کتنا احسان ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنا دیا۔ اگر وہ رب چاہتا تو ہمیں کوئی جانور ہی بنا دیتا، کوئی پرندہ ہی بنا دیتا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اس کا اگر یہ بندہ مومن پہ کرم ہوا ہے تو یہ سمجھیں اس کا ہم پہ بڑا ہی احسان ہو گیا۔ اور پھر جو اللہ نے ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے، اگر نبی عطا فرمایا، وہ نبی بھی سارے نبیوں کا سردار نبی، اور کتاب عطا فرمائی تو وہ کتاب بھی ساری کتابوں کی سردار کتاب، سردار کتاب یعنی ساری کتابوں کی سردار۔ بدقسمتی کے ساتھ آج ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف نعروں کا نام سرکار کی محبت ہے۔ آج ہمارا یہ طبیعت بن چکی ہے کہ اگر ہم نعرے لگا لیں گے تو ہم سرکار کی محبت نبھا رہے ہیں۔ صرف خالی نعروں کا نام سرکار کی محبت نہیں ہے، یا اپنے نام کے فلیکس بنوا لینا یہ سرکار کی محبت نہیں ہے۔ سرکار کی محبت یہ ہے کہ تمہارے کردار سے، تمہارے عمل سے پتہ چلے کہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ یہ آج بدقسمتی کے ساتھ ہم نے اس کتاب کو ہم نے الماریوں کی زینت بنا دیا، اور یہ قرآن پاک اللہ نے اس لیے نہیں نازل فرمایا تھا کہ ہم اس قرآن کو بند کر کے الماریوں کی زینت بنا دیں، بلکہ یہ قرآن اللہ نے اس لیے نازل فرمایا تھا کہ اس قرآن کو ہم پڑھیں اور اس سے برکتیں حاصل کریں۔ اور یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن سارے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، آج میں نے تمہیں قرآن کے نا تیسرے حصے کی تلاوت کر کے سنانی۔ سنیں حدیث پاک۔ سرکار نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور سرکار نے ایک مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھی اور چلے گئے۔ اب صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یار یہ عجیب بات ہے، سرکار نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں آج قرآن کے تیسرے حصے کی تلاوت کر کے سنانی ہے، لیکن حضور نے ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھی ہے اور چلے گئے ہیں۔ اب سرکار نے یہ ساری باتیں سن لی، سرکار نے پھر صحابہ کو جمع کیا، فرمایا صحابہ تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا خبر کہ جو بندہ اس سورت کو یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کو 10 پاروں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو اس سورت کو 2 مرتبہ پڑھے گا سرکار نے فرمایا اللہ اس کو 20 پاروں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو بندہ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھے گا سرکار نے فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ اس بندے کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیں ہم پورے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم اس سورت کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
اپنا وطیرہ بنا لیں گے تو خدا کی قسم، اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا کہا تھا کہ ایک قرآن ایمانی شیشہ تے حق دا راہ دکھلاوے، وہ جڑا اس تے عمل کماوے تے سیدھا جنت جاوے۔ یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، وہ کتاب بھی ساری کتابوں کی سردار، اور نبی عطا فرمایا تو سارے نبیوں کا سردار۔ اور پھر جب بندے کو سرکار سے محبت ہوتی ہے نا، پھر بندے کو تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، پھر بندہ یہی کہتا ہے کہ جنہ دکھا اندر میرا دل بر راضی، سکھ نہ تھی بارے وہ دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ اور پھر آپ دیکھیں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے وہ کالے رنگ کا بلال، ایک وقت آیا کہ جناب بلال اوپر ہے اور بلال کے نیچے کعبہ ہے۔ ایک وقت آیا مکے کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، وہ سارے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، جناب بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا ہے، اور رب نے جناب بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے بتا دیا کہ دنیا والوں عزت وہ برادریوں میں نہیں ہے، عزت مال و دولت میں نہیں ہے، عزت جائیداد میں نہیں ہے، عزت لینا چاہتے ہو درے مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اللہ عزت عطا فرما دے گا۔ اور پھر جس وقت جناب بلال نے سرکار کا کلمہ پڑھا، کافروں نے کیا کہا؟ کافروں نے کہا بلال سرکار کا کلمہ چھوڑ دے ورنہ ہم تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے، ہم جناب والا تجھے زخمی کریں گے۔ تو جناب بلال نے کیا کہا؟ بلال نے کہا اب جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اب میں سرکار کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ تو سیاپی ہے نا، بلکہ عورتوں میں بھی کچھ ایسی عورتیں تھیں کہ جنہوں نے سرکار کا جب کلمہ پڑھا تو آپ کو تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا تو کافروں نے کیا کہا؟ کافروں نے کہا اے سمیہ سرکار کا کلمہ چھوڑ دے ورنہ ہم تیرے جسم کے دو ٹکڑے کر دیں گے۔ آگے حضرت سمیہ نے کیا کہا؟ حضرت سمیہ نے کہا کہ تم جان لے سکتے ہو، تم میرے جسم کے ٹکڑے کر سکتے ہو، لیکن اب میں محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ کے ساتھ انہوں نے ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا اور دوسری ٹانگ کو ان بدبختوں نے دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا۔ جب اونٹوں کو دوڑایا، ایک اونٹ ادھر دوڑا، ایک اونٹ ادھر دوڑا، حضرت سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے اور ہر خون سے یہی آواز آ رہی تھی اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ارے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ برداشت کیا لیکن مصطفیٰ کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ اور جنگ احد کا موقع تھا، یہ خبر مشہور ہو گئی کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ اس وقت حالانکہ سرکار شہید نہیں ہوئے تھے، آپ کے دندان مبارک زخمی ہوئے تھے، یہ خبر مشہور ہوئی کہ سرکار کو نہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ایک عورت، اب اس کے 3 رشتے اس جنگ میں شامل تھے، اس کا بیٹا بھی شامل تھا، اس کا بھائی بھی شامل تھا اور اس کا خامد بھی شامل تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا ہے، اب یہ عورت گھر سے چل پڑی کہ میں پتہ کروں میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ جب گھر سے نکلی جنگ احد کی طرف گئی، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا اماں جی تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے بھائی کا تو پوچھا ہی نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ آگے گئی، ایک شخص ملا، اس نے کہا اماں جی تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بیٹے کو چھوڑو، مجھے بتاؤ حسین کے نانا کا کیا حال ہے۔ آگے گئی، ایک شخص ملا، اس نے کہا اماں جی تیرا خامد بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ مجھے خامد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ اب جب جنگ احد میں پہنچی، سامنے سرکار کھڑے تھے، جب اس اماں جی کی نظر سرکار پہ پڑی نا تو اس اماں جی نے جو جملہ کہا وہ سننا، اس اماں جی نے کہا کل مصیبت بعد کا جالا لینے، یا رسول اللہ آپ کو دیکھا ہے میرے سارے غم دور ہو گئے۔
یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہوا مجھے کوئی غم نہیں تھا، میرا بھائی شہید ہوا مجھے کوئی غم نہیں تھا، میرا خامد شہید ہوا مجھے کوئی غم نہیں تھا۔ یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، میرے سارے رشتے ہی زندہ ہیں، جنہ دکھا اندر میرا دل بر راضی، سب نہ تھی بارے اور دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ اور پھر صرف صحابہ کوئی سرکار سے محبت نہیں تھی، بلکہ خود رب بھی اپنے مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ تو آیا مبارکہ آپ کے ساتھ